السلام علیکم، میرا نام ہے حافظ محمد اسد اور میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں اپنے یوٹیوب چینل آن لائن ٹیوٹر میں۔ آپ سب سے اور نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے چینل کو لائک، سبسکرائب اور دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں۔ جیسا کہ سبق نمبر 1 میں ہم نے عربک حروف تہجی، ان حروف کو ہم نے پڑھا، ہم نے ادا کیا اور وہ کس طرح پڑھے جائیں گے، کس طرح وہ ادا ہوں گے، وہ ہم نے پہلی تختی اور سبق نمبر 1 میں سیکھا۔ سبق نمبر 2 میں 2 چیزیں ہمارے سامنے نہیں آ رہی ہیں، حروف مرکبات۔ اگر مرکبات کی بات کی جائے تو یہ ایسے حرف یا ایسے لفظ کو بولا جاتا ہے جو 2 سے 3 حروف کو ملا کر ایک مکمل لفظ بنایا جائے، اس کو ہم مرکب یا مرکبات جو اس کی جمع ہے وہ پڑھا جائے گا۔ اگر ہم اس تختی میں، اس سبق میں غور کریں تو بہت زیادہ سبق اور بہت زیادہ حروف سیم وہی رپیٹ ہو رہے ہیں جو سبق نمبر 1 میں موجود تھے۔ یہاں پہ تا موجود ہے، لیکن تا کے ساتھ ایک نیا حرف ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے جو بالکل ہا کے ساتھ مماثلت رکھتا ہے، لیکن یہاں پہ تھوڑا سا فرق، تھوڑا سا ڈیفرنس جو ہمیں نظر آ رہا ہے وہ یہ کہ اس کے اوپر 2 نقطے بالکل ویسے ہی موجود ہیں جس طرح تا کے اوپر موجود ہیں، جو کہ اس چیز کی وضاحت کر رہا ہے کہ یہ تا اور اس کو بھی ہم تا ہی ادا کریں گے۔ اس کے ساتھ ہم کچھ حروف جو ریپیٹ ہو رہے ہیں ان کو ایک دفعہ ریویژن بھی کر لیں گے تاکہ ہمارے سبق کی جو ہے وہ ریویژن بھی ہو جائے اور ہمارے لیے پڑھنا، سمجھنا اور سیکھنا بھی آسان ہو جائے۔ تو جیسا کہ یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ سیکنڈ حرف جو ہمارے پاس آ رہا ہے وہ طا، سا، سین، صاد، ح، ہ، زال، ز، ظا، ضاد، دال، قاف، کاف، عین، حمزہ، با، فا، لام، نون، واو، میم، ہا اور تا۔ اب دیکھیں یہاں پہ تا انہوں نے ایک دفعہ پھر ریپیٹ کر دیا ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہی کہ جب بچہ اس لفظ کو پڑھے تو اس کے لیے نشاندہی کرنا، اس کے لیے سمجھنا اور یاد رکھنا آسان ہو جائے۔ را، زا، میم، کاف، الف، یہاں تک وہ حروف ہیں جو سبق نمبر 1 میں بھی موجود تھے۔ اس سے ہمیں یہ فائدہ ہوتا ہے کہ ایک تو ہماری ریویژن ہو جاتی ہے، ہماری دہرائی ہو جاتی ہے، سبق اچھے سے یاد ہو جاتا ہے، لیکن آگے کچھ حروف ایسے ہیں جو نئے ہیں، جو کہ ہم نے اوپر ہدایات میں بھی پڑھا تھا کہ بچوں کو حروف کی مختلف شکلوں سے واقف کرائیں اور یہ بتائیں کہ جب حروف آپس میں ملا کر لکھے جاتے ہیں تو ان کی شکل کچھ بدل جاتی ہے۔ اب اگر دیکھیں تو یہاں پہ 2 حروف کا ایک مرکب جب بنایا گیا تو شکل میں واضح فرق سامنے ہمیں نظر آ رہا ہے، جبکہ یہ انہی میں سے ایک حروف ہے، انہی میں سے حروف ہیں جن کو 2 آپس میں ملا کے ایک مرکب کی شکل دی گئی ہے، جیسا کہ لام، الف، لام، الف، لام، الف۔ بہت سے بچے ان 2 حروف میں بہت زیادہ مشکلات ان کو آتی ہیں، کیونکہ ایک تو پڑھنے میں مشکل ہوتی ہے، سمجھنے بھی بہت زیادہ مشکل ان کو پیش آ رہی ہوتی ہے۔ تو یہ ان کو ہم نے واضح کرنا ہے کہ یہ بھی لام الف اور یہ بھی لام الف۔ اسی طرح اگر ہم سیکنڈ والے حرف کی طرف آتے ہیں تو یہاں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ 2 حروف کا ایک مرکب انہوں نے بنایا ہے، جیسا کہ لام، با، لام، با، پھر کاف، با، کاف، تا، کاف، سا، کاف، نون، کاف، فا، طا، با، کاف، الف، لام، جیم،
واو حمزہ، بالکل چھوٹا سا ایک انہوں نے حمزہ کا یہاں پہ لکھا ہوا ہے تاکہ پڑھنے میں بھی آسانی آ جائے اور سمجھنے میں بھی آسانی ہو۔ واو حمزہ یا حمزہ۔ تو اس سبق میں ہمیں کیا سیکھنے کو ملا کہ جب ایک حرف کے ساتھ دوسرے حرف کو ملایا جائے گا تو وہ دونوں کا آپس میں ایک مرکب تیار ہوگا۔ 2 سے 3 کا بھی مرکب تیار ہوگا، 3 سے 4 کا بھی۔ جیسے ہم اسباق میں آگے بڑھتے جائیں گے ہم دیکھیں گے کہ بہت سے حروف، بہت سے لفظ ہمارے سامنے وہی آئیں گے جو سبق نمبر 1 اور سبق نمبر 2 میں ہم پڑھ کے آگے جا چکے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو سبق آج ہم نے پڑھا اس کو سمجھنے اور سیکھنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔